بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قرآن حکیم کے سیکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے اس مقام پر انسانوں کو بطور خاص مخاطب کر کے وہ وقت اور وہ اس موقع کی یاد دلوائی جب رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمانا چاہا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ کیا تو بنائے گا اس میں اس انسان کو مَن یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، وَیسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر تو نے انسان کو اس لیے بنانا ہے کہ وہ تیری تسبیح کرے، وہ تیری تحلیل کرے، وہ تیری حمد بیان کرے، وہ تیری تعریف کرے، وہ تیری ثنا کرے، تو ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکیزگی کے ساتھ تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، تو پھر انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے انسان کو وہ وقت، وہ موقع یاد دلوایا ہے جب انسان کی تخلیق ہونے لگی، اور رب العالمین نے اس وقت فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں۔ اب فرشتے آگے سے مکالمہ معروضانہ طور پر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا، ہم تیری تسبیح، تیری تحلیل، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے، تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم ہیں، تو انسان کو بنائے گا، انسان تو خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، فتنہ برپا کرے گا زمین میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کا انسان شروع سے لے کر جب سے رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اللہ کریم نے بھیجے ہیں، کیا ان کی قوموں نے فتنہ فساد برپا نہیں کیا؟ کیا ان کی قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا نہیں؟ کیا ان کی قوموں نے اس زمین پر فسادیت کو بڑھا کر کیا رب العالمین کا شریک نہیں ٹھہرایا دوسری چیزوں کو؟ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اس لیے میں انسان کی تخلیق کر رہا ہوں کہ اس میں سارے کے سارے خون ریزیاں کرنے والے نہیں ہوں گے، سارے کے سارے فتنہ و فساد برپا کرنے والے نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے میں مبتلا رہنے والے نہیں ہوں گے، دنیا کی آسائش و آرائش کے لیے ہر وقت ہر ممکنہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کوشش اور جدوجہد کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو وہ لوگ بھی اس میں ہوں گے جن کو میں نے مثال کے لیے اپنا نمائندہ
ان کو بنا کر بھیجنا ہے، ان کو میں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اللہ کریم نے جن انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حقیقی خلیفے اور نائب تھے۔ انہوں نے انسانیت کو دنیا میں آ کر انسانوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اللہ کی مخلوق کی طرف، اللہ کے خالق ہونے کے لیے اللہ کریم کے ان پیغمبروں نے اللہ کے راستے کی ہدایت دی، اللہ کے راستے کی طرف بلا کر، لوگوں کو سمجھا کر، لوگوں کو یہ راستہ بتا کر، ان کو اپنے پیچھے اپنی اتباع میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔